السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ ہم سب تو حالانکہ ہم سب نے کلمہ تو نہیں پڑھا ہے، لیکن ہم سب پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں اذان اور تکبیر ضرور کہہ دی گئی۔ یعنی ہم پیدا ہو گئے ہیں، ہماری اذان ہو چکی ہے، اب صرف ہماری نماز باقی ہے۔ پتہ ہے کہ جس کی اذان ہو گئی اس کی نماز ہونے میں زیادہ وقت نہیں رہتا، تو ہمیں اذان اور نماز کے درمیان کی جو زندگی ہے اسے سنت طریقے سے جینا چاہیے اور اللہ کے حکم پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جائے۔ کیونکہ آج اس زمانے میں کیا، ہر زمانے میں بچے، بوڑھے، جوان، ہر طرح کے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ کل ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے اور اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے طریقے بتائے ہیں اس پر ہمیں اپنی زندگی گزارنا چاہیے، کیونکہ دنیا کی حرص میں لوگ اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ دنیا پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، دنیا کو جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دنیا میں شہرت پانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے ہماری خوشگوار ہو جائے، کیسے ہم دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا لیں، اس کے لیے بہت جد و جہد کی جا رہی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ تعلیم بھی لی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ہر طرح کی کوششیں جاری ہیں، ہر طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ دنیا کی زندگی کیسے جینا چاہیے اس کی پلاننگ ہے۔ اگر ہمارے پاس پلاننگ نہیں ہے تو آخرت کی زندگی کیسے جی جائے گی، اس کی کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے۔ حالانکہ اسی دنیا میں جیتے زندگی ہی ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے، کیونکہ یہ آنکھ جب تک زندہ ہے، جب تک یہ دل زندہ ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، تب تک ہم دنیا میں ہی رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد میں پھر آخرت کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہو سکتی۔ ہم نے جو دنیا میں بویا ہوگا وہی ہم آخرت میں کاٹیں گے، کیونکہ حدیث قدسی ہے، جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اس کو دنیا بھی دیں گے اس کے مقدر کی، اور اس کو آخرت میں بھی ترقی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ کچھ تو اس کے مقدر کی دنیا دے دیں گے، اس کی تمام جد و جہد کے بقدر، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا کوئی حصہ نہیں رکھیں گے۔ تو ہماری جو زندگی ہے وہ آخرت کو بنانے کے لیے ہے، اور ہمیں آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا میں ہی اس کی محنت کرنی پڑے گی، اس کی پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ وداؤٹ پلاننگ کچھ کام نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کام وداؤٹ پلاننگ نہیں ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے بھی ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی۔ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آخرت میں ہم کیسے جانے والے بن جائیں، جنت میں ہمارا کیسے ٹھکانہ بن جائے، جنت میں کیسے چلا جاؤں، میری بیوی کیسی چلی جائے، میرے بچے کیسے چلے جائیں، میرے بھائی بہن، میرے ماں باپ، میرے رشتہ دار، میرے اہل خاندان والے کیسے جنت میں جانے والے بن جائیں، اس کی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی اسی دنیا میں رہتے ہوئے۔ اور اس دنیا میں ہمیں وہ پلاننگ کرنی پڑے گی جس طریقے سے وہ جنت میں جانے والے بن جائیں، کیونکہ ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے جنت میں جانے کی بھی ہمیں پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ دنیا کا گھر تو بن جائے گا، دنیا کی زندگی تو کٹ جائے گی، لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے، کسی کی فٹ پاتھ پر، کسی کی زمین پر، بغیر گھر کے بھی لوگوں کی زندگی کٹ رہی ہے، اور کسی کے گھر کے اندر بھی کٹ رہی ہے۔ کوئی غریبی میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی امیری میں زندگی گزار رہا ہے، گزارنے والے کی زندگی ہر طرح سے کٹ رہی ہے، ہر طرح سے گزر رہی ہے۔ اللہ نے اس کے مقدر میں جتنا لکھ دیا ہے اس طریقے سے اس کی زندگی کٹتی جا رہی ہے، لیکن آخرت کا کسی کو کوئی بھروسہ نہیں کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، آخرت کی زندگی ہماری کیسی زندگی ہوگی۔ تو جیسا ہم دنیا میں کریں گے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں ضرور ملے گا۔ اگر دنیا میں ہم نے اچھی طریقے سے زندگی جی ہوگی تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا انعام عطا فرمائیں گے۔ اگر دنیا میں ہم نے اپنی منمانی والی زندگی جی ہوگی تو آخرت میں ہمارا خسارے والا معاملہ ہوگا، آخرت میں ہم پکڑ کا سبب بن جائیں گے۔ پھر وہی بیوی کہے گی یہ ہماری تمام طرح کی خواہش تو پورا کرتا تھا، لیکن یہ کبھی مجھے نماز کے لیے نہیں کہتا تھا، کبھی میری اچھی فکر نہیں کرتا تھا، کبھی مجھے دین کی کوئی اچھی بات نہیں بتاتا تھا، تو لہٰذا یہ کیسے جنت میں جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے کہنے پر اسے بھی جہنم میں ڈال دیں، یعنی اس طریقے سے وہ پکڑ کا سبب بنے گا۔ کیونکہ آج ہم جس کے ماتحت ہیں، یعنی ہمارے جو ماتحت ہیں ان کی ہم پر ذمہ داری ہے۔ پتہ ہے کہ سب سے سوال ہوگا اس کے ذمہ داروں سے کہ تم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی تمہاری بیوی کی، تمہارے بچوں کی، تمہارے بھائیوں کی، تمہاری بہنوں کی، تمہارے خاندان کی، تمہارے اہل کی، تو تم نے اس ذمہ داری کو کیسے پورا کیا۔
تو ہم جب ایمانی والی زندگی جئیں گے اور مسلمان ہو کر کے اچھے مومن بن کے زندگی جئیں گے تو ہم سب کی ذمہ داری کو پوری کر دیں گے، پوری کرنے والے بن جائیں گے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر والے بھی جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ اور جب ہم اپنی منمانی والی زندگی جئیں گے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اپنی خالی پرواہ میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تو ہم سب جو ہے پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایک کامل ایمان والا بنائے، اور کامل طریقے سے کامل ایمان والے کی طرح زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں سب چیز آسان کر دیا ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا بہت آسان ہے، اس میں تھوڑا وقت لگتا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور سنتوں کی پابندی کریں۔ سنت میں بھی بہت ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ جو ہے مطلب کہنے کا بغیر سنت کے اگر ہم زندگی جئیں گے تو ہم بہت اچھے اور اعلیٰ درجے میں پہنچ جائیں گے اور ہم دنیا میں ہمارا نام شہرت ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسے کتنے اللہ والے ہیں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے بزرگ ہیں جو سنت طریقے سے اپنی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی بھیڑ، ہزاروں کی بھیڑ ان کے پیچھے جو ہے ان کی دعاؤں کے مستحق یعنی ان کی دعا پانے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ان کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، ان سے دعا کی خواہش رکھ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عزت افزائی جو رکھی ہے وہ سنت پر رکھی ہے، نہیں تو اس بزرگ سے ہمیں کیا غرض ہے؟ اس بزرگ کی نہ ہماری کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی ہماری قرابتداری ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی دعاؤں کے مستحق ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس سے دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش اس بزرگ کی دعا ہم کو لگ جائے اور ہماری زندگی سنور جائے، جبکہ زندگی بہت آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک نعمت جو عطا فرمائی ہے، وہ کلمے والی جو دولت ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ یعنی سب سے دنیا میں انسان کے لیے جو سب سے بڑی خوشنودی کا جو سبب ہے، یا جو دنیا میں سب سے بڑی اس کے لیے جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے، ایمان کی نعمت ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم سب سے اعلیٰ درجے کے یعنی انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے یہ کسی کو جس کو مل گئی ہے اس کو اس کی قدر نہیں ہے، جس کو نہیں ملی ہے اس سے اس کی قدر پوچھو، اور یا جس نے بعد میں اس نعمت کو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق عطا فرمائی کہ پہلے وہ غیروں کی طرح زندگی جی رہے تھے، جب ان کو ایمان جیسی دولت مل گئی تو پھر انہوں نے کیسی زندگی جی اور وہ کتنے بڑے مطلب عہدے پر پہنچے کہ پھر انہیں وہ رونا آتا ہے کہ کاش ہم خاندانی یا پیدائشی مسلمان ہوتے۔ یعنی یہ ایمان کی جو قدر ہے ان سے ہمیں پتہ چلے گی، کیونکہ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ پتہ ہے کہ جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی کوئی قدردانی نہیں ہوتی ہے، انسان سوچتا ہے یہ تو ہمارے مقدر کا تھا، مل گیا، حالانکہ برحق ہے مقدر کا ملتا ہے، لیکن اسے ہمیں قدر کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں بھائی جس انسان نے یہ ہمارے لیے وراثت چھوڑی ہے اس نے اس وراثت کو بنانے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، کتنی جد و جہد کی ہوگی، کتنی کوششیں کی ہوں گی۔ آج جو ہے ہم اپنی اولادوں کو جو ہے پال تو رہے ہیں خون پسینے کی کمائی سے، لیکن آج ہماری اولادیں جو ہے نافرمان ہوتی جا رہی ہیں، تو ہمارے خون محنت کی کمائی سے، خون پسینے کی کمائی سے جو ہم اپنی تمام طرح کی جد و جہد سے کما کر کے لا کر کے بچوں کو پال رہے ہیں، پھر وہی بچے ہمارے نافرمان کیوں ہو رہے ہیں؟ وہی بیوی ہمارے نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ وہی بیوی ہمارے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں دنیاوی زندگی دی لیکن ہم نے انہیں دینی زندگی نہیں دی۔ اگر ہم کاش انہیں دینی زندگی جینے کا طریقہ بتائے ہوتے تو یہی اولاد ہمارے لیے فرما بردار بن جاتی، اور یہی بیوی ہمارے لیے فرما بردار بن جاتی، اور یہی پھر ہمارے لیے بہتری کا اور آخرت کا ذخیرہ بن جاتی، آخرت کا سبب بن جاتی۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو سلیقے سے جینا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جینا ہے، اور جتنی چیز ہمیں معلومات ہے اس طریقے سے بھی جینا ہے، اور جو معلومات نہیں ہے اس کی معلومات کر کے ہمیں اپنی زندگی سنت طریقے سے جینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو جو ہے دین کو سیکھنا پڑے گا، دین کو سیکھنے کے لیے وقت کو نکالنا پڑے گا، اور وقت کو نکالنے کے لیے اپنے وقت کو اپنے کام سے فارغ کرنا پڑے گا۔ ہر چیز کو ہمیں دیکھو جو بھی چیز سیکھنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑتا ہے، بنا وقت کے فارغ کیے ہم کوئی چیز کر ہی نہیں سکتے۔ اگر ہمیں عیش والی زندگی جینا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ہم صبح سے شام تک کام پہ جاتے ہیں،
اب ہمیں کسی ایک دن ہمیں راحت بھی چاہیے، تو راحت پانے کے لیے ہمیں ایک دن تو چھٹی کرنی پڑتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کے ایسے کام ہوتے ہیں جس میں اس کو ہفتے میں 2 چھٹی ملتی ہے، ایک چھٹی ملتی ہے، تو وہ چھٹی اس کی راحت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں دنیا کی زندگی میں جیتے ہوئے آخرت میں جو ہمیں راحت پانی ہے، اور آخرت کی زندگی میں جو ہمیں عیش کرنی ہے، آخرت کی زندگی کو جو ہمیں سکون سے جینا ہے، اس کے لیے ہمیں دنیا میں اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا دین سیکھنے کے لیے۔ اور دین سیکھنے کے لیے ہمیں دین کے لیے محنت کرنی پڑے گی، دین کے لیے قربانی دینی پڑے گی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کی صحبت کو پاتے ہوئے بھی آپ نے وہ ساری قربانیاں دیں کہ دین کے خاطر اپنی بیویوں کو قربان کیا، بیوہ کیا، اور اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنی بیٹیوں کو یتیم کیا، بیٹوں کو یتیم کیا، بیٹوں کو جہاد میں یعنی جنگوں میں بھیجا، یعنی دین کے خاطر انہیں قربان کیا۔ تو یہ قربانی جو ہے دین کو بچانے کی تھی اور دین کو سنوارنے کی تھی اور آخرت میں بہترین والی زندگی جینے کے لیے تھی۔ تو وہی قربانی آج ہمیں بھی دینی ہے۔ ہمیں تو صرف اپنے وقت کی قربانی دینی ہے، نہ ہمیں جان دینی ہے، نہ ہمیں کچھ ایسی بڑی قربانی دینی ہے جو صحابہ نے دی ہے۔ ہمیں تو چھوٹی سی قربانی دینی، صرف اپنے وقت کو فارغ کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر ہمیں اپنے دین کو سیکھنا ہے۔ کیونکہ دیکھو آج یہ عمر ہو چکی ہے، آج پہلے جب ہمارا بچپن تھا تب ہم نے اس چیز کو جب علم سکھانے کے لیے ہمارے ماں باپ ہم کو بھیجتے تھے تو ہم نہیں جاتے تھے، بڑے ناز نخرے سے ہم نے وہ تھوڑا بہت جو بھی ہمیں علم ملا وہ مل گیا۔ یا کتنے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے مطلب وہ پڑھائی کو نہیں کیے اور وہ بیچارے آج بھی وہ بنا علم کے جاہل، مطلب بولے تو بنا علم کے ہی ہیں۔ تو اب انہیں علم سیکھنا ہے تو پھر وہ دوبارہ سے تو مسجد میں جا نہیں سکتے، دوبارہ سے مدرسے میں جا نہیں سکتے۔ اگر مدرسے مسجد میں جائیں گے تو گھر میں رہتے ہوئے تو کوئی دین سیکھ نہیں سکتا۔ اگر گھر کی مسجد میں بھی اگر جا کر کے سیکھیں گے تو 1 دن جائے گا، 2 دن جائے گا، 4 دن جائے گا، 1 ہفتہ جائے گا، اس کے بعد میں پھر اس کا دل الجھ جائے گا، پھر وہ نہیں جائے گا۔ اور کوئی ایسی خانقاہ بھی نہیں ہے جہاں پر ہم رہتے ہوئے دین کو سیکھ سکیں۔ ایسی خانقاہیں ابھی پہلے جیسی خانقاہ بھی نہیں ہے جہاں پر لوگ مدتوں سالوں گزار دیتے تھے دین سیکھنے کے لیے اور کوئی ایک نصیحت کو سیکھنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع نہیں ہے۔ اگر ذرائع ہے تو صرف ایک ہے جو دعوت تبلیغ کی محنت ہے، جس میں ہم جا کر کے دین کو اچھے سے سیکھ سکتے ہیں، اپنے وقت کو فارغ کر کے دعوت تبلیغ کی محنت میں ہم نکل سکتے ہیں۔ اور اس میں ہم جب نکلیں گے تو ہمیں زندگی جینے کا مزہ سمجھ میں آئے گا اور دینی زندگی کیسی ہوتی ہے اور اس کو کیسے جینا چاہیے یہ ہم کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت تبلیغ کی محنت کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ دیکھو اس میں فرقے پرستی والی بات نہیں ہے، ہر طرح کے فرقے ہیں۔ دیکھو اب اس سے پہلے بھی حدیث آ چکی، ہم سب کو پتہ ہے کہ 73 فرقے ہوں گے اور اس میں 72 فرقے جہنمی ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے تھے، تو اس امت کے جو ہے 73 فرقے ہوں گے، اس میں 72 فرقے جو ہیں ایک جیسے نقش قدم پر چل رہے ہوں گے۔ کوئی کس طریقے کے دین کو لے کر کے چل رہا ہوگا، کوئی کس طریقے کے دین کو لے کر کے چل رہا ہوگا، کوئی کس طریقے کی باتوں کو مان رہا ہوگا، کوئی کس طریقے سے عمل کر رہا ہوگا۔ لیکن جو اس میں ایک فرقہ ہوگا وہ برحق ہوگا، یعنی اہل سنت والجماعت سے ہوگا اور وہ ان سنتوں کو زندہ کر رہا ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو طریقے اپنائے تھے اور جو ان کی صحبت میں رہتے ہوئے ان کے صحابہ نے وہ جو طریقے اپنائے تھے ان طریقوں پر وہ عمل کر رہا ہوگا، وہ فرقہ جو ہے کامیاب ہوگا۔ یعنی جو سنتوں کے ساتھ میں زندگی گزار رہا ہوگا وہ فرقہ کامیاب ہوگا، جو دین کو سمجھ کر کے زندگی گزار رہا ہوگا وہ فرقہ کامیاب ہوگا، جو صحابہ کی مان کر زندگی گزار رہا ہوگا وہ فرقہ کامیاب ہوگا، جو تابعین کی تبع تابعین کی اولیاؤں کی بزرگان دین کی مان رہا ہوگا دینی اعتبار سے تو وہ فرقہ کامیاب ہوگا۔ تو ہمیں آپ کو جو ہے دین سیکھنا ہے، اور دین کی آج ہمارے پاس بہت بڑی کمی ہے، کیونکہ دین میں بہت سی باتیں نئی طریقے سے ایجاد ہو رہی ہیں، ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آج جو ہے علم بہت آسان ہو چکا ہے، علم کو ہم بہت آسانی کے ساتھ میں
سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کی گہرائی تک اس کی معلومات جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی ایک علم کی جانکاری نکالنے کے لیے کافی مدتوں سفر کرنا پڑتا تھا، پھر جا کر اس کی تحقیق کمپلیٹ ہوتی تھی۔ آج تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا شکر ہے کہ آج ہر طرح کی فیسلٹی، ہر طرح کی سہولتیں ہیں کہ آج ہم جس طریقے سے بھی کسی بھی تحقیق، کسی بھی حدیث کی یا کسی بھی معلومات کی تحقیق کرنا چاہیں تو وہ ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے کے لیے اپنے وقت کو فارغ کرنا پڑے گا، نہیں تو عن قریب ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں گے لیکن اس میں ہمیں ہمارا نمبر نہیں آئے گا، یعنی اتنی زیادہ لوگ پھر اس وقت جاگروک ہو چکے ہوں گے، اس وقت اس دعوت کے کام کو لوگ اس قدر جان چکے ہوں گے کہ سارے لوگ جو ہے نا اس دعوت میں جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس میں ہمارا نمبر بہت مشکل سے لگے گا۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے اور ٹائم ہے کہ ہم اپنے وقت کو فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلیں اور اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ برداشت کریں، قربانیاں دیں، اپنے بیوی بچوں سے تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے دور ہو کر کے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے دور رہ کر کے دین کی اہمیت کو سمجھیں اور دین کو سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم دین سیکھ کر کے کوئی کام کریں گے تو ہم سے کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں ہوگی، اور ہم جب دین سیکھ کر کے کسی کو بات بتائیں گے تو پھر وہ بات مانی جائے گی، لوگ پھر ہماری اس بات کو تسلیم کریں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں گے، اور پھر وہ ہماری ماننے والے بنیں گے۔ ہم اپنی طرف سے ایسی کوئی بات نہ پھیلائیں جس کو لوگ کریں اور پھر وہ گناہ کا سبب بن جائے اور ان کے ذریعے سے ہم گنہگار بن جائیں۔ ہم اپنی طرف سے ایسی بات پھیلائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جس کی صحیح جانکاری، صحیح معلومات ہو، کہ تاکہ لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے اور ہم پھر جنت میں جانے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ میں پھر خیر کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ تمام شر سے، تمام دجالی فتن سے اور تمام طرح کی گمراہی سے، تمام طرح کی شرک سے، تمام طرح کے بدعات سے اللہ میری اور کل امت مسلمہ کی اور میرے کل اہل و عیال کی اور میرے اہل کی پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ میرے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مانگا ہے، جو کہا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ جو کہنے میں غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے معاف فرمائے، اور میں آپ سب سے بھی معذرت چاہوں گا اگر میرے بولنے چالنے میں کچھ اونچ نیچ یا کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو آپ کو نہیں پسند آئی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور آپ سبھی حضرات کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے لیے اتنا وقت نکال کر کے میری بات کو سنا۔ اور میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج امت کا حال بے حال ہے۔ آج ہر طرح کے وہ نئے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں جس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور وہ تمام فرقوں سے، تمام فتنوں سے، تمام گمراہی سے جو آج زمانے میں ایک آگ کی طرح پھیل رہی ہے، اللہ تعالیٰ میری اور میری نسلوں کی، میری اولادوں کی، میرے اہل کی پوری ایمان کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔